ہرگز نہ چھوڑیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا ہفتہ وار سلسلہ ترانے مصطفیٰ کے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مدنی چینل کے مایہ ناز مبلغین اور پیارے پیارے ثنا خواں اسلامی بھائی جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور ہم ان سے مصطفیٰ کے ترانے بھی سنتے ہیں اور ان کا ذہن کیسے بنا اس حوالے سے، اور خاص طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حوالے سے کچھ باتیں اس پروگرام میں کی جاتی ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم زیادہ سے زیادہ نعت رسول پاک کو فوکس کریں، اور اس حوالے سے یقیناً ہر عاشق رسول کا جو دل ہے وہ جھوم جاتا ہے، خوش ہوتا ہے جب بھی سرکار کی بات کی جاتی ہے، چاہے وہ طرز میں ہو یا بغیر طرز کے ہو. اور نعت خوانوں کو دیکھ کے تو ویسے ہی ہر عاشق رسول جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جو زندگی بھر عام طور پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور اسی میں اپنی زندگی جو ہے وہ صرف کر دیتے ہیں الحمدللہ. اور یقیناً یہی ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتے ہوئے گزار دیں، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد رہے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. تمہاری یاد کو وہ شعر کیا تھا؟ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے کہ ہم اس شعر کے مصداق بن جائیں، اور زندگی بھر چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے افعال سے ہو، چاہے اقوال سے ہو، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیں اور پڑھنے میں شامل رہیں، پڑھنے والوں میں شامل رہیں، اور جب مریں بھی تو ہماری لاش بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جو ہے وہ کرتی رہے. دعوت اسلامی الحمدللہ ایک زبردست مدنی ماحول ہے جو ہمیں یہی سوچ اور یہ مدنی ذہن دیتا ہے کہ ہم زندگی بھر اپنے آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے رکھیں اور اسی میں ہماری موت آئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، اور ان مدنی قافلوں میں بھی عام طور پر سنتیں سیکھنے سکھانے کا، دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے، اور گویا کہ اس انداز سے بھی ترانے مصطفیٰ کے گنگنائے جاتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے بانی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے شہزادے جانشین عطار حاجی ابو اسید محمد عبید رضا عطاری، احمد عبید رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ، یہ اس وقت تنزانیہ ساؤتھ افریقہ کے سفر پر ہیں، اور آپ کی کچھ مصروفیات مدنی چینل پر بھی لائیو دکھائی جاتی ہیں. اور اس وقت دعوت اسلامی کے 3 مدنی چینلز میں سے انگلش اور بنگلہ مدنی چینل پر حاجی عبید رضا عطاری جو ہیں وہ لائیو آپ کی اسپیچ، آپ کا بیان بھی دکھایا جائے گا. ہم بھی ایک لنک کے ذریعے زیارت کر لیتے ہیں، پھر اپنا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے. کچھ دیر کے بعد پھر ہم بھی انشاءاللہ ان سے مل جائیں گے. زیارت کرتے ہیں جانشین عطار حاجی عبید رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ کے اجتماع کی بھی اور آپ کی تشریف آوری کی. دکھائیے کچھ مناظر. صرف جو ہے وہ تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری نماز میں یہ سب چیزیں جمع فرمائیں. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو رکوع بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، تو ساری چیزیں اس میں جمع ہیں. تو فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ جو اس کی پابندی کرے گا وہ درجے میں تمام ملائکہ کے برابر یا ان سے افضل ہوگا. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ نماز میں ساری مخلوقات کی عبادت جمع ہے.
وہ اس طرح کہ درخت ہر وقت قیام میں ہیں. جتنے بھی درخت آپ دیکھیں کھڑے ہوتے ہیں نا, ٹری, یہ جتنے بھی ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں, تو درخت ہر وقت قیام میں ہیں. اور جو چوپائے ہیں وہ رکوع میں ہیں. اور سانپ اور بچھو وغیرہ ہر وقت سجدے میں ہیں. اور مینڈک وغیرہ ہر وقت قعدے میں ہیں. تو انسان چونکہ ان سب سے افضل ہے, اس لیے چاہیے کہ اس کی عبادت ان سب کی عبادتوں کو شامل ہو. اچھا, نماز جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرما دیں کہ نماز انسان کی ہر حالت درست کرتی ہے. نماز برے کاموں سے بچاتی ہے, کہ یہ بھی آزمائی ہوئی بات ہے کہ بڑے بڑے فاسق و بدکار لوگوں نے جب سچے دل سے نماز پڑھنی شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے سارے گناہوں سے بچ گئے. مزید فرماتے ہیں کہ نماز صدہا بیماریوں کا علاج ہے, یعنی نماز کئی بیماریوں کا علاج ہے. اور اطباء بھی کہتے ہیں کہ وضو کرنے والا آدمی دماغی بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے. نمازی آدمی اکثر تلی کی بیماریوں اور جنون وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے. نیز 5 وقتہ نمازی کے اعضاء دھلتے رہتے ہیں, کپڑے پاک رہتے ہیں, گھر بھی اس کا پاک رہتا ہے, اس لیے وہ گندگی سے بچا رہتا ہے. اور گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے. مزید فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ نماز ہر مصیبت کا علاج ہے. اسی لیے اسلام نے ہر مصیبت کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ دیکھیں بارش نہ ہو تو نماز استسقا پڑھو, سورج یا چاند کو گرہن لگے تو نماز کسوف پڑھو, کوئی حاجت درپیش ہو تو نماز حاجت پڑھو. غرض یہ کہ نماز ہر مصیبت میں کام آنے والی چیز ہے. اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو, نماز کے لیے یا تو تارے بن جاؤ کہ تمام رات رب کی عبادت کرو, اور یہ نہ ہو سکے تو چاند بن جاؤ, یعنی رات کے بعض حصے میں عبادت کرو. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سورج سے تم کم نہ ہو کہ دن کو غفلت میں نہ گزارو. تو یہ جو ہے نا صوفیاء کرام کا فرمان ہے, یہ فرض نمازوں کے علاوہ کہ نفل کے حوالے سے کہ پوری رات جو ہے نا وہ نفل عبادت کرو. ورنہ پوری رات اگر نفل عبادت نہیں کر سکتے, نوافل نہیں پڑھ سکتے, تو کم از کم چاند ہی بن جاؤ کہ کچھ رکعتیں پڑھ لو. اگر چاند بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم دن میں کچھ نفل ادا کر لیا کرو. اگر رات کو ٹھیک ہے آپ سوتے ہو تو دن میں جو کچھ نفل پڑھ لیا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, جانشین عطار حاجی عبید رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ تنزانیہ ساؤتھ افریقہ کے سفر پر ہیں, وہاں پر بیان کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ اس بیان کو کنٹینیو سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل بنگلہ یا مدنی چینل انگلش پر یہ کنٹینیو بیان رہے گا. ہمارا سلسلہ جاری ہے ترانے مصطفیٰ کے, ہفتہ وار سلسلہ ہے. ہر جمعرات کی رات ہم پیارے پیارے نعت خوانوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ سلسلہ کرتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ترانے مصطفیٰ کے پڑھے جائیں. ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے موسٹ سینئر نعت خواں, بہت ہی پیارے اور ہر دل عزیز نعت خوانوں میں سے ایک حاجی محمد امین عطاری موجود ہیں. ماشاءاللہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ, تقریباً 30-35 سال سے زائد کا عرصہ ماشاءاللہ نعت کی خدمت میں انہوں نے صرف کیا ہے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر نہ صرف نعت خوانی کرتے ہیں بلکہ زبردست مبلغ ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے اور کرواتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے سلسلے میں آپ کی دوسری بار تشریف آوری ہے. اسی طرح ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں حافظ بھی ہیں اور بہت اچھی نعتیں پڑھتے ہیں, حافظ عمر عطاری, یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ایک بہت ہی پیارے ثنا خواں جو نہ صرف نعت خواں ہیں بلکہ ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں اور عالم دین ہیں, اور جس طرح نعت کے ذریعے یہ خدمت دین کرتے ہیں, اسی طرح قرآن و حدیث کو پڑھ پڑھ کر بھی دین کی خدمت کرتے ہیں.
माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं और मुझे भी पसंद हैं, मदनी चैनल के नाजरीन भी पसंद करते होंगे माशाअल्लाह। हमारे मोहम्मद अदनान मदनी भाई, इनको भी खुशामदीद कहते हैं सिलसिले में माशाअल्लाह। और इन्हें कौन नहीं जानता जो अब जिनका हम तारुफ करवाएंगे, बुलबुल रमज़ान इनको हम कहते हैं, अमीर अल सुन्नत से सुना है तो कहते हैं, और बहुत ही प्यारी शख्सियत माशाअल्लाह, करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, बड़े ही मोहब्बत वाले शख्स हैं और माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी नातें पढ़ते हैं। ख़ासकर मुनाजात इफ्तार से इनको ख़ास तौर पर याद रखते हैं हम। हमारे हाजी महमूद अत्तारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनसे कुछ गुफ्तगू का सिलसिला भी रहेगा और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनके हवाले से कुछ आप भी जो पूछें तो इन तक हम बढ़ाएं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नातों का सिलसिला भी रहेगा। आप रहिए हमारे साथ और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इन्हें देखिए और हम तक पहुंचने के लिए इनका इस्तेमाल कीजिए। आपकी बात को हम कोशिश करेंगे कि सिलसिले का हिस्सा बनाएं। और हम एक सवाल आपकी तरफ छोड़े जा रहे हैं जो कि ज़ौक़े नात का सवाल है। आप जवाब देंगे इसका कॉल्स के ज़रिए और आपकी स्क्रीन पर एक ज़बरदस्त मायानाज और ख़ूबसूरत शेर का पहला मिसरा दिखाई देगा और आपने कॉल करके उसका दूसरा मिसरा बताना है। वो मिसरा कौन सा है? कलाम है इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। और दूसरा मिसरा इसका क्या है? एक शेर जो होता है वो 2 मिसरों से कम बनता है और ज़्यादा मिसरे भी उसके हो सकते हैं। तो ये शेर 2 मिसरों का है, आपने इसका दूसरा मिसरा बताना है। दिखाइए हमारे नाजरीन को वो जो शेर है, इसका पहला मिसरा बड़ा ही प्यारा शेर है और ये शेर है आपके सामने। आप इसका दूसरा मिसरा बताएंगे। जल्दी जल्दी कॉल्स करनी है और शामिल हो जाइए इस कॉन्टेस्ट में। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आप बताएंगे इसका दूसरा मिसरा और इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को हम शामिल करेंगे। एसएमएस के ज़रिए जवाब नहीं लिए जाएंगे। आप एसएमएस करेंगे तो आपका जवाब शामिल नहीं हो सकेगा, इसलिए आप एसएमएस ना कीजिएगा, कॉल्स के ज़रिए जवाब दीजिए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें। हाजी अमीन साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपसे मैं चाहूँगा कि कलाम का आगाज़ हो। और पिछले दिनों गुज़िश्ता जुमे को नबीरा आला हज़रत जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ। अल्लाह ताला आपके मरक़द पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। माशाअल्लाह आपने ज़ियारत भी की होगी, मुलाकात भी बिल्कुल की होगी आपसे। इनसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ में भी मुलाकात हुई है। अच्छा। और बरेली शरीफ में भी मुलाकात हुई है। अच्छा माशाअल्लाह, यानी आप भी बरेली तशरीफ ले गए? जी जी, क्या बात। और मुलाकातें पाकिस्तान में भी मुलाकात माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बारौनक और रूहानी शख्सियत है। बेशक बेशक, अल्लाह पाक इनका फैज़ जारी और सारी रखे। मैं चाहता हूँ उनके किसी लिखे हुए कलाम के चंद अशार आप हमें सुनाएं और हमारे दिलों को गरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। दाग फुरकते तैबा दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे हज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे हज़रा देखने को मिल जाता। तब मेरा निकल 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 जाता। तब मेरा
آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، موت لے کے آ جاتی، زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتی، زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر میں زندگی میں مل جاتا، موت سے گلے مل کر میں زندگی میں مل جاتا، وہ خرام فرماتے میرے دیدہ و دل پر، وہ خرام فرماتے میرے دیدہ و دل پر، میں فدا کرنا صدقے میرا دل جاتا، سیدھا میں فدا کرتا صدقے میرا دل جاتا، چشم تر وہاں بہتی مدعا کہتی، چشم تر وہاں بہتی دل کا مدعا کہتی، آہبا ادب رہتی منہ میرا سل جاتا، آہبا ادب رہتی منہ میرا سل جاتا، در پہ دل جھکا ہوتا اذن پاتا پھر برتا، در پہ دل جھکا ہوتا اذن پاتا پھر برتا، ہر گناہ یاد آتا دل خجل خجل جاتا، ہر گناہ یاد آتا دل خجل خجل جاتا، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا، داغ برکتے
قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زبردست کلام مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم سن رہے تھے. یہ کلام آپ نے اس وقت لکھا تھا جب آپ کو ویزا وغیرہ نہیں ملا تھا سفر مدینہ کے لیے، پھر آپ نے تصورات میں ہی سفر مدینہ جیسے کہ کر لیا کہ جاتا تو یہ ہوتا منہ سل جاتا اور اذن پاتا تو بڑھتا، ہر گناہ یاد آتا تو دل خجل خجل شرمندہ ہو جاتا، اور پھر سائل در اقدس ناکام کیسے جاتا، منفعل کیسے جاتا، ساری حسرتیں پوری ہو جاتی. تو پھر اس کے بعد اسپیشل ویزا آپ کے لیے آیا تھا اور آپ اس ویزے پہ مدینہ شریف تشریف لے گئے، شاید حج پہ تشریف لے گئے تھے. تو یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے. اور یہ خاندان اعلیٰ حضرت کی بہاریں ہیں، برکتیں ہیں، اور ہم تو اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، دیوانے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی رکھے. سلسلہ جاری ہے ترانے مصطفیٰ کے. میں محمود بھائی کی طرف بڑھوں گا. ماشاءاللہ آپ کی اس سلسلے میں آمد مرحبا. رمضان شریف میں خاص طور پر آپ کی زیارت ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ مدنی ماحول میں کب تشریف لائے، کتنے سال ہو گئے آپ کو، مدنی چینل کے بعد یا اس سے پہلے؟ ماحول میں تو جیسے میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، اتنا تو یاد نہیں کتنے سال عمر تھی، اندازہ ہے شاید اتنے ہوش آتے ہی مجھے دیکھا تھا گھر میں میرے چچا تھے. اچھا، چچا کی وجہ سے آئے آپ؟ چچا ماحول میں تھے ماشاءاللہ، وہ ذمہ نگران بھی تھے شہر کے. اچھا اچھا اچھا. تو اس وقت میں محفل ہوتی تھی تو شوق تھا جانے کا ساتھ. تو کلام تو میں پڑھ ہی رہا تھا، اسکول میں بھی بچپن میں ویسے پڑھتا تھا، جیسے کیسٹیں چلتی تھی گھر میں چچا لاتے تھے. اچھا. تو نعتیں چل رہی ہیں تو سن سن کے یاد ہو گئی. آپ کو کب پتا چلا کہ آپ نعت خواں ہیں؟ ابھی تکلیف سے لوگ کہتے ہیں مجھے تو. اچھا، نہیں ہوتا ہے نا کہ بندے کو ایک ریئلائز ہوتا ہے کہ یار میں بھی نعت پڑھ سکتا ہوں. یوں تو ہر عاشق رسول نعت خواں ہوتا ہے، لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ نعت پڑھنا، نعت خواں جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، نعت خواں بنایا نہیں جاتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بعض لوگ آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ نعت خواں بننے کے لیے کیا کریں، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ بس اب جیسے میں اپنی مثال جی میری یہی ہے کہ میں نے جیسے سنتا تھا نعت، جیسے سنی مشتاق بھائی کی کیسٹ ہو گئی، اسی کو ریپیٹ کرنا شروع کر، اسی کو سن کے ویسے ہی کلام پڑھتا رہتا تھا. ایسے بن گیا. پھر فیضان مدینہ کا شوق تھا، حیدرآباد کا فیضان مدینہ شاید اس وقت بنا تھا، اس وقت کلام آیا تھا سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں. اچھا. تو اس کی کیسٹ گھر میں آئی تو سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں وہ یاد کر رہا تھا. تو اور شوق بھی ہوا کہ فیضان مدینہ جانا ہے. بولے وہ کراچی کا باب المدینہ کا، یہ شعر سے شوق ہوا؟ ہاں. تو بولے فیضان مدینہ بھی بنا کا ہے تو حیدرآباد میں. ان کا اس فیضان مدینہ میں جانا جہاں حضرت صاحب ہوں گے. اچھا. تو بولے وہ تو ابھی نہیں بنا، بھی ہے سب پھر چلتے بن رہا تھا. پھر صحرائے مدینہ کا اجتماع تھا سندھ سطح کا پہلا. اچھا. تو شاید اس کے بعد پھر میں یہاں. کیا ایج ہوگی آپ کی تقریباً؟ یاد نہیں، اندازہ تو بہت چھوٹا تھا، یہ داڑھی مجھے. اچھا 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 ماشاءاللہ. کنفرم یاد. مگر نعت پڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ بچپن سے آپ کا سے جاری تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمود بھائی ہمارے ماشاءاللہ جو ہیں بہت پرانے. امیر علیہ سنت سے آپ کی قربت جو ہے وہ بہت پرانی بھی ہے، اور امیر علیہ سنت کی یوں تو ہر ایک پر محبت اور شفقت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایک اچھا بڑا سلسلہ اور بڑا ہی ایک پرانی یادیں ہیں کچھ آپ کے ساتھ وابستہ. یہ قربت کیسے آپ کو ملی اور کیسے آپ اپنے شہر سے، آپ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں مظفر گڑھ شہر. مظفر گڑھ پنجاب مظفر گڑھ جنوبی پنجاب کے. باب المدینہ آنے کے بعد کیسے آپ امیر علیہ سنت میں؟ باب المدینہ تو میں آ گیا تھا، پھر آ کر میں ناظرہ پڑھ ہی رہا تھا تو اس وقت امیر علیہ سنت تشریف لاتے تھے گھر سے عصر کے بعد. تو آ کر پھر عصر کے بعد نماز کے بعد ملاقات فرماتے تھے مغرب تک، نیچے ہی وہ جو جگہ بنی ہوئی تھی سے. تو پھر ہمیں بھی عصر سے مغرب وقفہ ہوتا تھا پڑھائی کے دوران. وقفہ یہ ہوتا تھا کہ میں بیٹھ جاتا تھا وہ ملاقات کے وقت، دیکھتا رہتا زیارت ہوتی
تھی، پھر کلام چل رہے ہوتے تھے، ملاقات ہو رہی ہوتی تھی، تو اس وقت کلام کہاں چل رہے ہوتے تھے؟ امیر علیہ سنت کے ساتھ نعت خواں ہوتے تھے، اچھا، وہ اچھا، وہ بیٹھتے پڑھتے تھے، رہتے تھے۔ پڑھتے رہتے تھے کوئی، اور یہ اب تک معمول ہے، امیر اب علیہ تک سنت معمول اپنی ہے۔ ملاقات کے دوران گفتگو اور بات چیت کو پسند کم کرتے ہیں بلا ضرورت، اور زیادہ تر نعتیں سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ نعت خواں بھی ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی آتے تھے، یہ بھی اچھا، یہ بھی کلام پڑھتے پڑھتے تھے کبھی کبھی، تب تو بزرگ نہیں ہوں گے یہ، ابھی بزرگ ہے نا، بزرگ ان مانو کر کے بڑے ہیں، بڑے ٹھیک ہے۔ بڑے۔ تو حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ اچھا، تشریف لائے، بہت سارے ایسے نعت خواں آتے تھے تو پڑھتے تھے، تو ان کا بھی ہوتا، پھر ایک ایسے سلسلہ بن گیا کہ میرا دل چاہ، پھر میں امیر علیہ سنت کے گھر پر چلا جاتا عصر کی نماز سے پہلے، اچھا، مجھے پتا تھا روز آتے تھے، پھر امیر علیہ سنت گھر سے آتے تو تشریف لاتے فضانے میں، پیدل آتے تھے، اچھا، تو میں ساتھ ساتھ آتا تھا اچھا، فضانے میں، اچھا، اچھا، تو چلتے ساتھ آنے کے لیے جایا کرتے تھے جایا آپ؟ کرتے تھے، واہ، تو پھر ایسے ہوا بڑھتے بڑھتے پھر دل ہی ادھر لگتا تھا، تو پھر میں وہیں پر ہی بیٹھا رہا، میرے سنت کی گھر پر انتظار کرتا رہتا تھا، بڑھتا بڑھتا تو میرے سنت مدینہ شریف جا رہے تھے، اچھا، تو اس دفعہ میں اصل میں اپنے آپ کو وہ نہیں تھا، پھر صرف دعائے مدینہ جیسے ہماری ہوتی تھی، آپ جانتے ہیں، آپ ذرا بتائیں گے، وہ جو اسمبلی جس کو کہتے ہیں، اسمبلی کہتے دعائے کلاس سے مدینہ، پہلے اس کو اس وقت پڑھتے تھے، تو وہ یہی تھا معمولی، یہ نہیں تھا کہ بڑے منچ پر پڑھنے کا سلسلہ نہیں تھا ایسا، تو میرے سنت ایک دفعہ وہ چل مدینہ کا تھا، شاید 2000 یا 2001 کی بات، تو ایسے تھا، یہ 2001 یا 2 تھا، اچھا، تو میرے لیے سننا، وہ اوپر سب چلے گئے تو پڑھ رہے تھے، اور رات کا وقت تھا، میں بیٹھا تھا نیچے گلی میں، تو جو اسلام بھائی چلے گئے، میں نیچے تھا، تو میں نے نیچے سے کلام پڑھنا شروع کر دیا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ ارے 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 واہ، وہ آواز بھی اس وقت باریک تھی، وہ بہت زیادہ جاری تھی، تو حارث آپ نے اکیلے اکیلے ہی کلام شروع کر حارثین نے بولا کہ جب اوپر جائیں، اوپر بولا، پھر اوپر جب گیا تو اوپر تو دیکھا کوئی اسلام بھائی ادھر ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو اللہ رہا ہے، اللہ اللہ، یاد مدینہ میں، ہاں، تو بولا کہ یہ چل مدینہ، کہ پھر میں نے کلام شروع کر دیا، ارے واہ، تو پھر وہاں ماحول بن گیا، یہ بات ہو گئی ختم، اس کے بعد میں چلا گیا، پھر امیر علیہ سنت مدینہ شریف کے لیے احرام باندھ اچھا، کر خوشبو لگا کے گلی سے آئے ہائے، فیضان مدینہ آ رہے تھے، فجر کی نماز ادا کے، اچھا، یہاں سے پھر روانہ ہونا تھا، یہاں سے روانہ ہونا تھا ایئرپورٹ کے لیے، ہاں جی، تو میں بہت زیادہ اپنا جاگا ہوا بھی تھا، اور وہ بھی تھا، میں نے فجر کی غمگین بھی تھے کہ امیر علیہ سنت سے چلے بھی جائیں گے، جدائی ہے اور میں مدینے بھی نہیں جا سکا، مدینے بھی نہیں جا سکا، تو فضا تربیت گاہ جہاں بنی ہوئی ہے ابھی فضان مدینہ میں، یہ باؤنڈری اندر مسجد کی، تو میں ادھر کھڑا ہو گیا، تو جیسے امیر علیہ سنت نے سلام کے کھڑے ہو، مائک اٹھایا اور ایسے دیکھا تو آواز دی نام لے کر محمود، تو میں ہل گیا، میں نے کہا میں کیا، تو آہستہ آہستہ میں آتا رہا اسلام بھائی کو کر گیا، اچھا، آپ پیچھے کہیں تھے، پیچھے، واہ، تو میں آیا تو پھر کان میں فرمایا کہ کلام مجھ کو درپیش ہے، پھر مبارک صاحب، سبحان اللہ، پھر میں نے وہ کلام، یہ کلام ہو جائے ابھی بھی نا، مدینے جانے والے ہو سکتا ہے کئی عازمین تیاریاں کر رہے ہوں، اور کئی پہنچ چکے راستے میں ہوں، کئی ملکوں سے اب تو فلائٹس جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں، تو کچھ اشعار ان دنوں کی یاد سمجھ کے ہی ہو جائیں۔ یہ میرا پہلا میرے لیے سنت کے سامنے ایسے کلام تھا، اچھا، وہ یہی تھا، آج مجھے مجھ کو درپیش ہے، شاید کنفرم کلام جیسے انسان کو سن کے یاد ہو جاتا ہے، کچھ اشعار یاد ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے، مگر ایسا کرم ہوا میرے لیے سنت کا، جب میں نے کلام شروع کیا نا، تو میں 4 سے 5 اشعار ایسے پڑھ گیا، ویسے میں الگ سے 1-2 پڑھتا تھا، ماجر کرم، پھر وہاں سے ہوا سلسلہ، یہ چند اشعار ہو جائیں پھر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ،
فقط نیکیوں کا، نہیں کوئی دوشا فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت میں نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، تیرا ثانی کا شاہ ہے دونوں مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرا ثانی کہاں شاہ ہے دونوں مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، تیرے عفو کرم کا شہید و جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، مجرموں کو شاہ بخش واتا ہے تو، ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو، غم کے مارو کو سینے لگاتا ہے تو، غم کے مارو کو سینے لگاتا ہے تو، غم زدوں کا تو غم خار ہے، بے کسو غم زدوں کا تو غم خار ہے، مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، ٹھوکرے کب ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، کاش ختم ہو
سرکار مر جاؤں میں، کاش خطبوں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش خطبوں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنا عطار ہے، یا نبی یہ تمنا عطار ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ عازمین مدینہ کے لیے بڑا سرمایہ ہے یہ کلام بھی، اور اس طرح کے وہ کلام جو عشق مدینہ، عشق رسول اور حج کے سفر کو اور پرنم بنا دیتے ہیں۔ آپ دیدہ آنکھوں کے ساتھ بندہ سفر کرتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، خشک سفر نہیں رہتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے حاجی امین صاحب نے کوئی 7-8 حج کیے ہوں گے، اور عمرے تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے کتنے کیے۔ ماشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہیں نعتوں کی کتنی اہمیت ہے سفر مدینہ میں؟ سفر مدینہ ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا خزینہ ساتھ نہ ہو تو سفر تو ہو جاتا ہے، مگر وہ سفر ہی کیا کہ جس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بندہ نہ گنگنائے یا پڑھے۔ حقیقت میں اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا نا، کتاب میں لکھا ہوا ان کی کہ اگر عشق رسول چاہیے کسی کو تو خوش الہان نعت خوانوں سے نعتیں سنیں۔ تو سفر مدینہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بندے کا قدم بڑھ رہا ہو، ان کے روزے کی طرف قدم بڑھ رہا ہو، اور نعتیں نہ ہوں تو یہ کیسے کر؟ وہ اب ساری زندگی جن کی نعتیں پڑھی ہیں، بالکل، اب جب ان کی طرف جا رہا ہے تو یہ ہو جاتا ہے یار میں اب ان کی طرف جا رہا ہوں جن کی ایسی شان ہے، اور پھر ان کے شہر کی شان، جیسے مدینے کی باتیں ہوتی ہیں جن کلاموں میں، تو مدینے کی عظمت بھی بڑھتی ہے، عظمت بڑھتی ہے، اور جن کے پاس جا رہا ہوتا ہے، جن کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ان کی جب یہ نعتیں سنتا ہے، تعریفیں سنتا ہے، تو اس وقت تو ایسا تصور جمتا ہے جیسے وہ اس وقت حاضر دربار میں، واہ واہ واہ، بے شک، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود کو اپنا موجود پاتا ہے، بالکل، کیونکہ تصور پہنچ جاتا ہے یقیناً۔ اور عشق رسول کا خزانہ تو نعتوں کا خزانہ، اگرچہ یوں تو ہر سنی نعت خواں ہے، بالکل، مگر نعت خواں کی اپنا اپنا حساب کتاب ہے، صحیح بات، عطا ہوتی ہے، بالکل، تو اپنے ساتھ نعتوں کا خزینہ لے کر جائے، صحیح فرما رہے ہیں، کیسٹ کے ذریعے ہو سب۔ آج کل تو بہت آسان ہو گیا، موبائل کا دور ہے، اور بہترین نعت خواں ہیں، نعتیں لیں۔ بعض لوگوں کی امین بھائی اس میں یہ عادت ہوتی ہے، اب وہ جو ہے نا کیا کریں گے کہ اب نعتوں کی ایک پوری لسٹ لے کر چلتے ہیں سفر مدینہ میں، خاص طور پہ، یا ویسے عمرے وغیرہ پہ جاتے رہتے ہیں۔ ان کی بعض لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا جہاں بھی ہے نا نعت آن کر دیں گے، ایئرپورٹ پہ نعت بجا دی، اب ہینڈ فری بھی یوز نہیں کرنی ہے ان کو، پلین میں بھی چلا دی، اب بس میں بیٹھے ہیں تو اب خود رونا بھی آ رہا ہے، تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اب آپ کی کیفیت تو ہے، اب آپ سب کو نعت سنا رہے، ہو سکتا ہے کسی کو تلاوت کرنی ہو، کسی کو کچھ پڑھنا ہو، کسی کو سونا ہو، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً دیکھیں، اس معاملے کا تو یقیناً خیال رکھنا ہے کہ کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، اور اگر وہ آرام کرنا چاہتا ہے اور ہم انہیں آرام کے بدلے کچھ اور فراہم کر رہے ہیں، یقیناً یعنی اس کو ہم یوں دیکھیں کہ جب مجھے نیند آ رہی ہو اور مجھ پر نیند کا غلبہ ہو، اور مجھے کوئی کہے کہ آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں یا نعت سناتا ہوں، تو پھر اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اپنے پر انحصار کر کے، ذوق والی نعت ہے، بہت ذوق والی نعت ہے، آپ سن کے دیکھیں، اس کو نیند چڑھ رہی ہے، یا اس کو ہر کسی کو نیند بھی نہیں ہوتی، کسی کو سونا تلاوت کرنی ہوتی، اپنا اپنا ایک معمول ہوتا ہے، اپنے وظائف پڑھنے ہیں، کسی کو درود شریف پڑھنے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ بھی کیفیت ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر خاموش سکون چاہیے، بالکل، سفر میں پھر ویسے بندہ تھوڑا بعض اوقات ٹائرڈ ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، تو اب اگر آپ کو نعتیں سننی ہے، ترانے مصطفیٰ کے ضرور پڑھیں، سنیں، لیکن اس طرح کہ آپ ہی سن رہے ہو، ہینڈ فری میں سنیں۔ اگر کسی کو سننے کی طلب ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ
ہینڈ فری وغیرہ نکال دیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگ تکلیف میں آئیں اور آپ جو ہیں بڑے عاشق رسول بننے چلے ہوں. تو عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے، خاص کر سفر میں دوسروں کا جو دھیان رکھنا ہے وہ بہت ضروری ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے ایک سوال کیا تھا اپنے ناظرین سے، اس کے جوابات بھی آ رہے ہیں. ایک بار پھر اسکرین پر وہ سوال بھی دکھا دیں. ہم نے ایک مصرع دیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر کا اور دوسرا مصرع ناظرین بتائیں گے. وہ مصرع بھی دکھائیں ایک بار. یہ ہے وہ مصرع، بڑا ہی مشہور شعر ہے اور اس کا دوسرا مصرع. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں، دیکھیں ہمارے ناظرین کیا جواب دے رہے ہیں یا کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. جی میرا نام محمد عبید اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. اگلی کال. محمد عبید اللہ اتاری ٹیکسلا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاء اللہ بھائی، ویری گڈ. اگلی کال. سلسلہ ترانہ مصطفیٰ سے بہت اچھا ہے اور جو سوال پوچھا گیا سلسلے میں اس کا جواب یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاء اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے. اگلی کال. ترانہ مصطفیٰ کے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس میں ابھی جو سوال پوچھا گیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. محمد بلال رضا تاری سلطان پور. ماشاء اللہ. اگلی کال. جی محمد شبیر خان جی بات کر رہا ہوں کراچی سے. سر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. ماشاء اللہ، آپ نے بھی درست جواب دیا. اگلی کال. محمد شعیب اتاری ہند کے شہر کوٹا سے عرض کر رہا ہوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ویری گڈ، آپ کا بھی جواب درست ہے. اگلی کال. محمد شہباز اتاری عرب شریف کے شہر الریاض سے عرض کر رہا ہوں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. واہ واہ واہ، آپ کا بھی جواب درست ہے. اگلی کال. دیکھیں یہ جوابات جو آ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ امین بھائی یا محمود بھائی سوچ رہے ہو یار اتنا آسان سوال کیا تھا تو جواب تو آئیں گے. کالز اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے جوابات دے رہے ہوں، لیکن ہم صرف کالز پر جواب لیں گے تو سب کے لیے تو آسان نہیں ہوتا نا، ناظرین کے لیے آسان ہو ضروری نہیں. دوسرا سوال بھی ایسا ہونا چاہیے کہ زیادہ لوگ جانتے ہوں. اور اتنا پیارا شعر ہے، دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار کی نسل پاک کے لیے جو اول سے لے کر آخر تک کا جو اسلامی عقیدہ ہے وہ بیان کر دیا عشق و محبت بھرے انداز میں. تو ہمیں جو ہے وہ اسی عقیدے کو رکھنا چاہیے اور اللہ پاک اس نسل پاک سے ہماری محبتوں کو اور بڑھائے. سلسلہ کلام جاری ہے ہمارا، نعتوں کا بھی سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ حافظ عمر صاحب موجود ہیں. ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور مدری چینل کی رونق بھی ہیں، بہت اچھے اچھے کلام پڑھتے ہیں. آپ بھی کوئی کلام ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ؟ کوئی نعت شریف ہو جائے آپ کی، خاص کر ایام حاضری مدینہ بھی چل رہے ہیں تو چند اشعار کوئی اچھے سے نعت شریف کے ہو جائیں. انشاءاللہ عزوجل. حضرت مولانا جمیل رضا قادری، ان کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام جمیل الرحمن قادری، تو انشاءاللہ بالکل ان کے کلام کچھ ارشاد ارشاد. امنگے جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں. امنگے جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں.
وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں، امنگیں جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں، اور تصدق جان عالم اس کریمی اور رحیمی کے، تصدق جان عالم اس کریمی اور رحیمی کے، گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں ہم وہ اپنی رحمت سے چھپاتے ہیں، اور جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں غل ہوگا، کہ یہی ہیں وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں، یہی ہیں وہ کہ جو نعت حبیب حق سناتے ہیں، امنگیں جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت پیارا کلام کا انتخاب بھی اور بہت خوب آپ نے پڑھا ماشاءاللہ۔ ابھی محمود بھائی کی آپ کی بات ہو رہی تھی جی کہ محمود بھائی کو اپنے پچھلے واقعات اور بہت ماحول کے بہت پہلے کے واقعات ان کو اپنے دور کے کافی یاد ہے چیزیں، مجھے خاص کر امیر علیہ سنت کے اور ان کی جو واقعات یہ ویسے بھی سناتے ہیں کبھی، اتنا مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے مشتاق رحمت اللہ علیہ سے کافی واقعات ہے۔ اچھا، یہ مجھے کئی باتیں مجھے یہ بتا دیں مجھے نا کہ آپ نے یوں کیا تھا، آپ وہاں پر آپ نے یہ پڑھا تھا، میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں یار یہ مجھے یاد نہیں ہے، تو مجھے کسی نے پوچھا، ان کے دوست نے نا، امین بھائی یہ اپنے محمود بھائی کتنے پرانے ہیں؟ تو میں نے کہا یار محمود بھائی کی باتیں تو سن کے ایسا لگتا ہے یہ مجھ سے بھی پرانے لگتے ہیں۔ نہیں، یہ آپ سے پرانے نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ ان کی میموری اچھی ہے، اشعار کے معاملے میں بھی اور ویسے بھی ماشاءاللہ اللہ پاک اور برکتیں عطا فرمائے۔ حافظ عمر صاحب، آپ نے کہاں سے یہ نعت خوانی وغیرہ سیکھی ہے یا ویسے ہی بس اللہ تعالیٰ کی عطا تو خیر سب کے لیے ہی ہے، اسی پر سلسلہ چل رہا ہے؟ جیسا کہ اشفاق بھائی آپ نے فرمایا کہ نعت خوان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تو الحمدللہ بچپن ہی سے جب ہوش سنبھالا تو گھر میں بھی ماحول دیکھا، ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہی آنکھ کھولی ہے۔ جی جی، الحمدللہ والدہ کی خصوصی شفقت تھی، اچھا، والدہ مطلب کلام پڑھا کرتی تھی تو ہم سنتے تھے، تو پھر مطلب الحمدللہ ہم نے بھی کوشش کی پڑھنے کی، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ پھر حفظ قرآن کا سلسلہ بھی ہوا، حفظ قرآن کا سلسلہ تو بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں، الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک اور آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور نہ صرف یہ ہمارے حافظ صاحب نعت خواہ ہیں بلکہ اچھے مبلغ بھی ہیں اور دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو ان کے جو نگران مجھے ملتے ہیں کبھی تو ان سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی ایک پورا اسٹرکچر ہے
اور ہم جہاں بھی ہوں ہمیں دعوت اسلامی کا اور دین کا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے، کسی بھی انداز سے ہم دین متین کی خدمت کریں۔ دعوت اسلامی میں رہ کر یہ کہ بہت آسانیاں ہیں، فیزیبلٹیز بہت ہیں، اور جو اسٹرکچر ہے اس میں رہ کر کام ہوگا تو ایک منظم کام ہوگا۔ تو دین کا مدنی کام ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہر نعت خواں کو، ہر مبلغ کو دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق کریں، کیونکہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ ایک جانا پہچانا طریقہ ہے، ورلڈ وائڈ اس کو پذیرائی حاصل ہے۔ تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہ کر، اپنے نگرانوں سے، اپنے ذمہ داران سے مربوط رہ کر اس مدنی کام کو کریں گے تو انشاءاللہ اور برکتیں اور بہاریں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اور ہر نعت خواں کو، یوں تو نعت خواں ہم سب اپنے ہی نعت خواں ہیں، ہر نعت خواں اس میں خاص کر کے ہمارے جو دعوت اسلامی کے نعت خواں ہیں، ان کو تو جب بھی اجتماع ذکر و نعت میں کہیں پر بھی جائے، محافلوں میں، یہ اس کے بعد میں ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ نعت خواں کے ساتھ ساتھ میں دعوت اسلامی کا ایک ذمہ دار بھی ہوں۔ بالکل، تو مجھے دعوت اسلامی کا بھی وہاں پیغام پہنچانا ہے، بہت اچھی بات، اور دعوت اسلامی کی اجتماعات کی مجھے دعوت بھی دینی ہے۔ ہر نعت خواں یہ ذہن بنا لینا کہ میں اگر نعت پڑھنے کے لیے مجھے آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 15 منٹ صاحب خانہ نے دیے، عموماً نعت خواں حضرات دعوت پہ جاتے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے، آئیے بیٹھیے نعت سنائیے، تو ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ تو اگر اس ارینجمنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اگر 2، 4 منٹ، 5 منٹ کی نیکی کی دعوت دے دیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے سن کر کوئی نمازی بن جائے، کوئی مسجد کا پابند بن جائے، تلاوت قرآن کرنے والا بن جائے۔ مدنی قافلوں کی دعوت دیجئے، کیا پتہ کسی کا ذہن بن جائے تو اس کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر کسی کی زندگی نہ بھی بدلی، آپ کو دعوت دینے کا تو ثواب ضرور ملے گا۔ اور نیکی کی دعوت دینے والے کو تو ایک ایک جملے کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو نعت خواں کے لیے تو بڑا زبردست موقع ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ محمود بھائی ہم نے دیکھا ہے جو نعت خواں ہوتے ہیں وہ نعت پڑھنے میں تو ان کا آپ دیکھیں ایسا ترا ہوتا ہے، آواز ایسی نکلتی ہے۔ میں ابھی آپ کو بھی دیکھ رہا تھا، آپ جب نعت پڑھتے ہیں تو پھر آپ سے بلند آواز کسی کی نہیں ہوتی، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا ایک شرمیلا انداز ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ نیکی کی دعوت دینے میں نہیں شرمانا چاہیے، کم از کم بات کرتے ہوئے شرمانا اور ایک اچھا سوفسٹیکیٹڈ ہونا بھی چاہیے۔ یہ بات کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرم مٹا دینی چاہیے۔ بے شک، کیسے مٹے گی؟ کیسے مٹے گی؟ تو امین بھائی یہ دعوت دیتے رہیں گے تو دل کھلے گا نا۔ وجہ یہ ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا جائے الحمدللہ، مگر یہ نعت خواں کا پتہ ہے کیا ہے؟ اب جیسے امین بھائی زیادہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اب نعت خواں جب نعت پڑھنے کے لیے جاتا ہے محفل میں تو اس کا صرف یہی ذہن ہوتا ہے کہ یار مجھے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، اور اتنے منٹ مجھے ملے، 15 منٹ مجھے کلام پڑھنا ہے، یا 2 کلام پڑھنے اور اٹھانا چلے جانا۔ بالکل، تو وہ کرتے 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 اب اکثر ٹائم ملتا بھی ہے نا کہ چلے کلام پڑھ لیے، اب تھوڑا ٹائم ہے، چلے میں نیکی کی دعوت دے دوں یا کسی اجتماع کی بھی دعوت، کسی اچھے کچھ مدنی پھول رسائل سے بیان کر دوں، یا کبھی رسالہ ہوتا بھی ہے، کبھی اب تو ہے موبائل سے نکالا اور تھوڑا سامنے رکھا، بالکل مدنی پھول بیان کر، نہیں وہ عادت بن چکی ہے نا ٹائم۔ صحیح فرما، ہمارے ساتھ خود ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بس کلام پڑھنا ہے، ٹائم پورا کرنا ہے، چلے اب کافی دفعہ کان میں بھی آ کے بول دیتے ہیں کہ بس ابھی ایک کلام ہے، ایک آدھ منٹ کی نیکی کی دعوت تو صاحب خانہ کو بھی اچھی لگے گی، بلکہ ارے میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، کافی دفعہ اشعار کی تشریح بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اس میں اچھی بات ہے مگر بیان کرنی آئے تو کہ کرے، بالکل، باقی اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر مدنی پھول تھوڑے بیان کر دیں، دعوت بیان کر دے تو کیا ہے۔ بعض نعت خواں ماشاءاللہ ہمارے کرتے بھی ہیں، جیسے ماشاءاللہ آپ ہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ بیان بھی کرتے ہیں، ایسے ماشاءاللہ کئی نعت خواں ہوں گے، لیکن اکثر کی تعداد ایسی ہے کہ جو صرف نعت پڑھنے پر ہی ایک زور ہوتا ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نیکی کی دعوت بھی ساتھ میں دینی چاہیے تاکہ آپ کو جب کوئی سننے آیا ہے، عموماً نعت خوانوں سے محبت بھی کرتے ہیں لوگ۔ امین بھائی کا معمول دیکھا، آپ بات کر امین بھائی کا معمول دیکھا اکثر، ہر محفل میں نہیں، میں نے دیکھا اکثر کسی محفل میں یہ ماشاءاللہ اجتماع کی دعوت، ہفتہ وار اجتماع کی دعوت، اور یہ دیکھیں یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک ماحول کی برکت ہے، کھانے کی دعا بھی پڑھاتے، اگر محفل ختم ہو گئی ہے وہ نعت خواں کہے گا میرا کیا ہے، میں اپنے کام سے نہیں، ماشاءاللہ ان کا یہ ہے کہ مائک لیا،
کھانے کے پہلے کی دعا پڑھ لیجیے اور اچھی اچھی نیتیں کرواتے ہیں. تو یہ بھی ماشاء امین بھائی تو ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ برکت دے ان کو, سلامت رکھے اور ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکتیں دے. ہمارے سینئر بھی ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے ترانہ مصطفیٰ کے. ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ دوسرا مصرع بتائیے اس شعر کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور کئی جوابات آئے اور بھی آ رہے ہیں. موقع ملا تو ان کو بھی شامل کریں گے. کچھ کالز ہم نے لی تھی. دوسرا مصرع بھی اسکرین پر ایک بار دکھا دیا جائے ہمارے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر, اور وہ ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ پورا مصرع ایک بار دکھا دیں. یہ پورا شعر تھا, اور بعض لوگ اس میں جو ہے نا وہ بول کے تو پڑھ سکتے ہیں, لکھ کر یا دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے. وہ الفاظ میں عین ہے, گھرانہ, اور بعض اوقات ویژولی دماغ میں نہیں ہوتا ہے, تو ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے اور کس طرح لکھا ہے اور کیا اس سے مراد ہے. میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ اس شعر میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی تعریف کی گئی ہے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اس سلسلے میں جس میں ہم ایک شعر کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں ایک خوبصورت شعر کی طرف. آج کا جو شعر ہے, خوبصورت شعر, جس کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ بھی سمجھیں اور یہ شعر آپ یاد کر لیں تو اچھا ہے. بڑا پیارا شعر ہے اور وہ شعر آپ اسکرین پر دیکھیں گے بھی. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی وضاحت بھی کریں اور اس کو سنیں بھی. یہ شعر ہے, اسکرین پر آپ ملاحظہ کیجئے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. بڑا ہی پیارا شعر ہے. ہمارے خلیل بھائی بڑی اچھی طرز میں اس کلام کو پڑھتے ہیں. خاک سار کا مطلب ہوتا ہے میں عاجز بندہ, میں اپنے آپ کو کچھ نہ بیان کرتے ہوئے اس لفظ کو بولا جاتا ہے کہ میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں, خاک سار مٹا ہوا بندہ ہوں. تو یہ مدینے کی خاک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خاک مدینہ ہوتی اور مجھ جیسا غریب اور مجھ جیسا آدمی بھی ہوتا ہے کاش, اور اے کاش یہ عالم بھی اس طرح ہوتا کہ مدینے کی خاک کیسے ہوتی کہ مدینے کی خاک میرے اوپر ہوتی, میں اس کے اندر ہوتا. ہے کاش مجھے مدینے میں مدفن مل جاتا. ہوتی راہ مدینہ, یہ چونکہ وزن شعری کے معاملے کی رعایت کرنے کی وجہ سے راہ کا الف جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. ہوتی رہے مدینہ یعنی مدینے کی راہ ہوتی, مدینے کا رستہ ہوتا, مدینے کی سڑک ہوتی, اور میرا غبار ہوتا. غبار سے مراد یہاں پر وہ مٹی ہے جو کہ قبر سے اڑنے والی ہے, یا بندہ جو ہے وہ مدینے میں مٹ جائے تو اس کی مٹی جو ہے وہ اڑ کر گیا اور راہ مدینہ میں بکھر جاتی, اور بس میں ہوتا اور راہ مدینہ ہوتی. میرا غبار مدینے پہ قربان ہو جاتا اور یہ خاکسار ہوتا, مدینے کی راہ ہوتی. تو یہ ہے عاشقان رسول کا انداز اپنی ذات کے لیے کہ میں مدینے پہ قربان ہو جاتا, مدینے میں مر کے میری جو مٹی ہے وہ ٹھکانے لگ جاتی, اور راہ مدینہ ہوتی, میرا غبار ہوتا. غبار کہتے ہیں ویسے تو مٹی کو, مٹی سے جو اڑتا ہے ایک ہوا کے ساتھ, غبار اس کو کہتے ہیں. یہ مدینے کی دھول بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو میں مدینے کی دھول میں مل جاتا اور میں خاکسار مدینے کی خاک میں مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا, لیکن اے حسرت کہ ایسا نہ ہو سکا. تو یہ عاشقوں کا ایک انداز ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب بھی لکھتے ہیں نا ایک جگہ پر, کیوں کرنا چاہیں تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک, کیوں کرنا چاہیں تیری گلی میں ہو مٹ کے خاک, دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند. دنیا میں ہر کوئی عزت چاہتا ہے, اور مدینے میں مٹ کے جو خاک ہو جاتا ہے سب سے بڑا عزت دار تو وہی ہوتا ہے. کہ بڑے بڑے تخت پہ بیٹھنے والے شاہوں کو وہ عزت نہیں ملتی ہے جو مدینے میں مرنے والے کو ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں مدینے میں موت عطا کرے, ایمان والی, عافیت والی. اور حدیثوں میں اس کا باقاعدہ تذکرہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جس سے ہو سکے وہ مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ پاک ہمیں مدینے میں عافیت والی موت عطا کرے. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. ہمارے عدنان مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں اختتام پر چند اشعار آپ کی طرف سے بھی ہو جائیں. اس سلسلے میں آپ بھی کچھ ترانے مصطفیٰ کے پڑھ دیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ حاضری مدینہ بھی مجھے مدنی چینل کے ذریعے ہی فرسٹ ٹائم جب میں ذہنی آزمائش کے مدنی قافلے میں حاضری ہوئی تو جو کلام پڑھا تھا
اسی کے میں چند شعر پڑھ رہا ہوں بالکل صاحب کے. آپ کہتے ہیں بالکل نوازش. ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. کیا بات ہے، وقت کا پتہ ہی نہ چلا کیسے گزر گیا. محمود بھائی سے کافی باتیں کرنی تھی، چلیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر محمود بھائی کو زحمت دیں گے اس سلسلے میں. آپ سب کو بھی کبھی شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اپنے مشوروں سے نوازنے کے لیے feedback@madanichannel.tv پر آپ میل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی جمعرات تقریباً رات 11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز